بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، آپ کے ساتھ مل کر جس کتاب کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں آج کل، اس کا نام ہے زیارات عراق بامائے زیارات ایران و شام اور معصومین علیہ السلام کے حرم کے اعمال و تسبیحات۔ پچھلے حصے میں ہم نے آپ کے ساتھ مل کے مطالعہ کیا تھا حضرت عباس ابن امیر المومنین علیہ السلام کے حرم کے اعمال اور زیارت۔ آج جس حصے کا ہم مطالعہ شروع کریں گے اس کا عنوان ہے مختصر حیات ام البنین سلام اللہ علیہا۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ بی بی حضرت ام البنین فاطمہ بنت حزام کلابیہ کی ولادت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے 5 سال کے بعد ہوئی۔ آپ کا اصل نام فاطمہ وحیدیہ کلابیہ ہے۔ آپ کی کنیت ام البنین تھی۔ آپ اپنی اس کنیت سے اس قدر مشہور ہوئیں کہ اکثر مورخین نے اسی کنیت کو اصل نام لکھا ہے۔ آپ وحید ابن کعب اور کلاب بن ربیعہ کے خاندان سے تھیں، جو عرب میں ایک بہادر خاندان مانا جاتا تھا۔ اکثر سنی اور شیعہ مورخین نے لکھا ہے کہ ایک روز حضرت علی نے اپنے بھائی حضرت عقیل کو، جو عرب کے علم الانساب میں سب سے ماہر تھے، بلایا اور آپ نے ان سے فرمایا کہ بھائی، میرے لیے ایک ایسی زوجہ انتخاب کریں جس سے ایک بہادر اور جری فرزند پیدا ہو۔ حضرت عقیل نے جناب حزام، جو کہ ایک انتہائی شجاع انسان تھے، کی بیٹی حضرت ام البنین بی بی فاطمہ کا نام پیش کیا اور کہا کہ تمام عرب میں کوئی شخص ان کے باپ اور دادا سے زیادہ شجاع اور دلیر نہیں۔ بی بی ام البنین کے کئی اور القاب ہیں، جن میں مشہور القاب باب الحوائج، ام الشہداء اربعہ مشہور ہے۔ آپ کے بطن مبارک سے 4 فرزند پیدا ہوئے اور یہ چاروں کربلا میں اپنے امام وقت مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ زیارت جناب ام البنین سلام اللہ علیہا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے اللہ کے رسول، سلام ہو آپ پر اے امیر المومنین، سلام ہو آپ پر اے فاطمہ زہرا جو خواتین کی سردار ہیں، سلام ہو آپ پر اے حسن و حسین علیہ السلام جو جوانان جنت کے سردار ہیں، سلام ہو آپ پر وسیع رسول کی زوجہ، سلام ہو آپ پر اے عزیز زہرا، سلام ہو آپ پر اے چمکتے ہوئے چاند کی مادر گرامی فاطمہ بنت حزام کلابیہ، جن کی کنیت ام البنین ہے۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ پر۔ میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بناتا ہوں، بے شک آپ نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور اللہ کے لیے عبادت کی، اس کے دین میں مخلص ہو کر ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ آپ نے صبر کیا عظیم اجر کے لیے، اور آپ نے اپنا حساب اللہ پر چھوڑ دیا جو عالمین کا پالنے والا ہے، اور آپ نے زیارت کی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی انتہائی مشکل اور شدید مصائب میں، اور آپ نے اطاعت اور وفاداری دکھائی، اور آپ نے اچھی طرح ان کی دیکھ بھال کی، اور آپ نے ایک ایک عظیم امانت کی ادائیگی کی جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے چھوڑی تھی۔ وہ امانت رسول کے 2 نواسے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تھے، اور آپ نے کوشش کی اور بھرپور کوشش کی، خدا کی ان پاکیزہ حجتوں کی حفاظت کی، اور آپ نے صحیح اور کوشش کی جہانوں کے پالنے والے کے رسول کے نواسوں کی، ان کے حق کی معرفت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، ان پر قربان ہوتے ہوئے، ان پر پیار و شفقت کرتے ہوئے، پسندیدگی اور ان کی محبت کے ساتھ، ان کی محبت کو اپنی اولاد پر ترجیح دیتے ہوئے۔ بس سلام ہو اللہ کا آپ پر جب تک رات اور دن قائم ہیں، بس آپ صالح مومنات کے لیے وہ جڑ ہیں جس سے شاخیں پھوٹتی ہیں۔ یقیناً آپ کریمہ خلائق ہیں اور نیک و پرہیزگار ہیں۔
بس اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوا اور آپ اللہ سے راضی ہوئیں۔ اللہ نے آپ کے لیے جنت میں گھر اور ٹھکانہ قرار دیا۔ یقیناً آپ کے لیے قرار دی کھلی کرامات، یہاں تک کہ آپ نے صبح کی سید الاوصیاء کی اطاعت میں اور خواتین کی سردار جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت کے ساتھ اور فدا ہونا آپ کے چاروں بیٹوں کا امام حسین علیہ السلام پر حاجت کی قبولیت کا دروازہ قرار دیا۔ بس آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عزت اور بلند مقام ہے، اور سلام ہو آپ کی شہید ہو جانے والی اولاد پر، حضرت عباس پر جو قمر بنی ہاشم اور باب الحوائج ہیں، حضرت عبداللہ، حضرت عثمان اور حضرت جعفر پر جنہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی کربلا میں امام حسین کی نصرت میں۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کو اور ان کو جزا دے، ایسی جزا جو جنت نعیم کی بہترین جزا ہو۔ خداوندہ درود نازل فرماتا رہے محمد و آل محمد علیہ السلام پر، تمام مخلوقات کے عدد کے برابر، کہ جس کو نہ حساب کیا جا سکے نہ شمار کیا جا سکے۔ بس ہم سے ایسی درود قبول فرما اے کرم کرنے والے۔ زیارت وداع حضرت عباس علیہ السلام۔ جب حضرت عباس علیہ السلام سے وداع کرنا چاہے تو قبر مبارک کے قریب جائے اور وہ دعا پڑھے جو ابو حمزہ صومالی سے روایت ہوئی، اور علماء نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے: آپ کو سپرد کرتا ہوں، آپ کی نگاہ کرم چاہتا ہوں اور آپ کو سلام کہتا ہوں۔ ہمارا ایمان ہے خدا پر، اس کے رسول پر، اس کی کتاب پر، اور جو کچھ خدا کی طرف سے ان پر نازل ہوا۔ بس اے معبود، ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ اے معبود، میری اس زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دے جو میں نے تیرے رسول کے بھائی کے فرزند پر کی ہے۔ جب تک تو مجھے زندہ رکھے اس قبر کی زیارت نصیب کرتے رہنا، اور مجھے ان کے بزرگوں کے ساتھ جنت میں رکھنا۔ میرے اور ان کے درمیان اور اپنے رسول اور اپنے دوستوں کے درمیان جان پہچان کرا دینا۔ اے معبود، محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما، اور اس وقت جب میری موت واقع ہو تجھ پر ایمان اور تیرے رسول پر عقیدہ، اور میرا یقین ہو علی ابن ابی طالب کی ولایت پر اور ان کی اولاد سے ائمہ کی ولایت پر، ان سب پر سلام ہو، اور ان کے دشمنوں سے میرا کوئی واسطہ نہ ہو۔ بس میں یقیناً راضی ہوں اے میرے رب اس صورت میں، اور خدا محمد و آل محمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے۔ اس کے بعد اپنے لیے اور مومنین کے لیے دعائیں مانگیں، اور پھر روایات میں ہے نقل شدہ دعاؤں میں سے جو دعا چاہے پڑھیں۔ اب بیان آتا ہے تلہ زینبیہ کا۔ تلہ زینبیہ عراق کے شہر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی قتل گاہ کی طرف ایک بلند مکان پر ہے۔ کہا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کے وقت حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی حسین ابن علی علیہ السلام کی جنگ کا نظارہ کرتی رہیں۔ یہ مقام امام حسین علیہ السلام کے حرم کے مغربی حصے کی طرف واقع ہے اور مومنین اکرام کی زیارت گاہ ہے۔ کربلا کی سرزمین ایک ناہموار اور پہاڑی زمین تھی۔ کربلا کے حادثے کے وقت ایک پہاڑی شہدائے کربلا کے خیام اور شہادت گاہ کے نزدیک تھی، کہ روایت میں ہے کہ جب شمر لعین امام علی مقام کو پس پشت سے ذبح کر رہا تھا تو جناب زینب سلام اللہ علیہا 70 قدم دور کھڑی اس منظر کو دیکھ رہی تھی، اور یہ وہی مقام ہے جہاں آج کل تلہ زینبیہ کے نام سے زیارت گاہ موجود ہے۔ عصر حاضر میں تلہ زینبیہ امام حسین علیہ السلام کے حرم کے قریب واقع ہے، جو تقریباً حرم کے صحن سے 5 میٹر بلندی پر ہے اور قتل گاہ سے تقریباً 35 میٹر دور ہے۔ تلہ زینبیہ کی سابقہ عمارت جو تقریباً سن 1398 ہجری کو تعمیر ہوئی تھی، وہ سن 2017 کے آخر تک قائم تھی، لیکن 2018 کے آغاز میں تلہ زینبیہ کی تعمیر نو کا کام دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے۔
زیارت تلہ زینبیہ۔ سلام ہو آپ پر اے دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم الانبیاء اور مرسلین ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے دختر علی مرتضیٰ علیہ السلام جو اوصیاء اور صدیقین کے سردار ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے دختر زہرا سلام اللہ علیہا جو عالمین کے خواتین کی سردار ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کی بہن جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ سلام ہو آپ پر، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں اور حسین علیہ السلام کے اطفال کو عصر عاشور میں جمع کیا اور ان کی کفالت کی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے تمام تلخ حالات اور سخت مصائب میں صبر کیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ اللہ کی قسم آپ اس جگہ کھڑی تھی اور آپ کا بھائی حسین زمین کربلا میں گرا ہوا تھا جبکہ شمر ملعون حسین کے سینے پر سوار تھا اور آپ فریاد کر رہی تھی، اے دختر زہرا، اے دختر خدیجہ کبریٰ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ کے بارے میں نصیحت کی اور اہل بیت رسول کی حفاظت کی۔ اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے آپ کی چادر چھین لی اور نیزوں کی نوک سے آپ کو اذیت دی، آپ کے خیموں کو جلا دیا، آپ کے اہل و عیال کو اسیر کیا۔ اے شہزادی، میں آپ کے بھائی حسین کا ظاہر ہوں اور آپ کا ظاہر ہوں اور آپ دونوں کو دوست رکھتا ہوں۔ سلام ہو اے اہل بیت نبوت آپ سب پر اور اللہ کی رحمت و برکت ہو۔ آئیے سامعین اور زائرین کرام زیارت کرتے ہیں زیارت مقام امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جب بھی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہمیشہ اسی مقام پر تشریف فرما ہوتے تھے اور یہاں چند رکعت نماز ادا کیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہلے ایک باغ ہوا کرتا تھا جو صدام کے زمانے تک موجود تھا، لیکن اس نے باغ ختم کر دیا۔ امام صادق علیہ السلام خاک شفا کی تیار کردہ تسبیح کو ہاتھ میں لے کر تسبیح کرتے اور پھر چوم کر اسے دونوں آنکھوں سے مسح فرماتے تھے۔ اس گھر کی زیارت کے وقت درج ذیل زیارت پڑھیں۔ ترجمہ: سلام ہو آپ پر اے صادق امام، سلام ہو آپ پر اے وسیع ناطق، سلام ہو آپ پر اے برتر و اصلاح کرنے والے، سلام ہو آپ پر اے بلند و برتر، سلام ہو آپ پر اے صراط مستقیم، سلام ہو آپ پر اے ظلمتوں کو دور کرنے والے کے چراغ، سلام ہو آپ پر اے حلال مشکلات، سلام ہو آپ پر اے نیکیوں کی کلید، سلام ہو آپ پر اے برکتوں کے مرکز، سلام ہو آپ پر اے حجتوں اور دلیلوں والے، سلام ہو آپ پر اے واضح شواہد والے، سلام ہو آپ پر اے دین خدا کے مددگار، سلام ہو آپ پر اے حکم خدا کو پھیلانے والے، سلام ہو آپ پر اے باطل کو حق سے جدا کرنے والے، سلام ہو آپ پر اے رنج و مصیبت کے دور کرنے والے، سلام ہو آپ پر اے سچوں کے سردار، سلام ہو آپ پر اے بولنے والوں کی زبان، سلام ہو آپ پر اے پہلوں کے جانشین، سلام ہو آپ پر اے سچوں اور نیکوکاروں کے پیشوا، سلام ہو آپ پر اے مسلمانوں کے آقا، سلام ہو آپ پر اے فرمانبرداروں کے لیے مایہ سکون۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ میرے آقا، کہ آپ ہدایت کے نشان، خدا کی مضبوط رسی، چمکتا ہوا آفتاب، سخاوت و بخشش کے سمندر، لوگوں کی پناہ اور بہترین مثال ہیں۔ خدا رحمت نازل فرمائے آپ کی روح اور بدن پر۔ اس کے بعد بیان ہے حضرت حر ابن ریاحی کا مختصر تعارف۔ آپ کوفے کے مشہور ترین جنگی بہادروں میں سے تھے اور انہیں عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے تمیم و ہمدان کے جوانوں پر مشتمل فوج کی سپہ سالاری کے فرائض کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے مامور کیا گیا۔ جناب حر کی کوفے کی 60 سالہ زندگی میں کسی قسم کی سیاسی سرگرمی کا ذکر نہیں آیا۔
اور وہ سیاست سے کسی قسم کا سروکار نہیں رکھتے تھے۔ صرف بالامی نے ایک ضعیف ترین روایت کے سہارے کی بنا پر اسے شیعہ کہا کہ جس نے اپنے مذہب کو چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ خود حر روایت کرتے ہیں کہ جب میں ابن زیاد کے محل سے باہر نکلا تاکہ حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے سفر کا آغاز کروں تو میں نے 3 بار اپنے پیچھے سے ایک غیبی ندا سنی کہ جو مجھ سے کہہ رہی تھی، اے حر، تمہیں جنت کی بشارت مبارک ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کسی کو اپنے پیچھے نہ پایا اور میں نے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ کیسے جنت کی بشارت ہو سکتی ہے جبکہ میں امام حسین علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے اس بات کو ذہن نشین کیا، یہاں تک کہ اس نے اس بات کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سامنے بیان کیا تو امام نے فرمایا، تو نے حقیقت میں نیکی اور خیر کی راہ کو پا لیا ہے۔ حر کی توبہ کو زیادہ وقت نہیں گزرا کہ ایک روایت کی بنا پر اس نے امام حسین سے تقاضا کیا، چونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے امام پر خروج کیا، لہٰذا اسے جنگ کی اجازت دی جائے اور آپ کے قدموں میں اپنی جان نچھاور کر دے۔ بس وہ توبہ کے بعد بلا فاصلہ راہی میدان ہوئے اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ جناب حر نے بڑی شجاعت و بہادری سے جنگ کی۔ ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا، ان کے کانوں اور پیشانی سے خون جاری تھا، لیکن وہ مسلسل رجس خوانی کرتے رہے، دشمن پر حملے کر رہے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے بہت سے دشمنان خدا کو واصل جہنم کیا۔ پیادہ لشکر نے مل کر ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا۔ کہا گیا ہے کہ ایوب ابن مسرہ اور ایک کوفی سوار ان کی شہادت میں شریک تھے، لیکن بعض نے کہا ہے کہ ظہر سے کچھ پہلے حبیب ابن مظاہر کی شہادت کے بعد زہیر ابن قین اور حر ابن یزید ریاحی اکٹھے میدان جنگ میں گئے۔ دونوں ایک دوسرے کی حمایت کرتے رہے۔ جب ایک دشمن کے نرغے میں آ جاتا تو دوسرا اسے چھڑانے کے لیے مدد کو آتا، لیکن دشمن پر مسلسل حملے کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت حر شہید ہوئے اور زہیر ابن قین واپس لوٹ آئے۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام اس کے جنازے کو لائے تو امام حسین نے اس کی میت کے سامنے بیٹھ گئے اور اس کے چہرے سے خون کو صاف کرتے ہوئے فرما رہے تھے، حر، تم اسی طرح آزاد ہوئے جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا، تم دنیا اور آخرت میں آزاد ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے رومال سے اس کے سر کو باندھ دیا۔ شہدائے کربلا کے دفن کے وقت بنی اسد کے افراد اور حر کے قبیلے کے لوگ حضرت حر کے جسد کو اپنی باقی شہداء سے دور لے گئے۔ اس جگہ کو پرانے زمانے میں نوادیس کہا جاتا تھا اور انہیں وہیں دفن کر دیا گیا۔ بس اس نقل کے مطابق حضرت حر حضرت امام حسین علیہ السلام سے 1 میل کے فاصلے پر دفن ہیں۔ ان کا مقبرہ اس وقت شہر کربلا کے مغرب میں تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ زیارت ناحیہ میں حضرت حر کو ان الفاظ سے یاد کیا گیا ہے: زیارت جناب حر ابن یزید الریاحی۔ سلام ہو آپ پر اے بندہ نیک، سلام ہو آپ پر اے جہاد کرنے والے خلوص کے ساتھ، سلام ہو آپ پر کہ وہ جس نے وفا کی سعادت کے ساتھ، سلام ہو آپ پر اے وہ کہ جس نے توڑ دیا بیعت کو یزید کی اور قربان کر دیا اپنی روح کو امام حسین کے لیے جو شہید ہیں، سلام ہو آپ پر اے بہادر دلیر سردار، سلام ہو آپ پر اے شہ سوار شجاعت و بہادری کے، سلام ہو آپ پر اے وہ دلیر جس نے دشمنوں کو روکے رکھا، سلام ہو آپ پر اے وہ کہ جس نے باطل کو چھوڑ دیا اور اطاعت کی واحد و یکتا کی جو مالک ہے روز جزا کا، اور داخل ہو گیا اطاعت میں مہربان اللہ کی اور قربان کر دیا اپنی روح کو امام حسین علیہ السلام کے لیے جو شہید ہیں، مسافر ہیں، پیاسے ہیں اور مقابلے میں ظلم کا اور گرے قتل ہو کر زمین پر اور حصہ لیا جنت میں، اور جنت میں رحمت و اللہ کی اور برکتیں ہوں اور اس کی، سلام ہو آپ پر اے وہ جس نے قربان کر دیا اپنی جان کو فرزند رسول خدا پر،
سلام ہو آپ پر اے جہاد کرنے والے، سامنے فرزند حضرت بطول فاطمہ کے، سلام ہو آپ پر اے وہ جس نے دم توڑا سامنے امام حسین کے، سلام ہو آپ پر اے وہ جو ثابت قدم رہے نیزوں کی مار اور کاٹ کے سامنے، تلواروں کی، سلام ہو آپ پر اور آپ کے فرزند پر جو قتل کیے گئے، سلام ہو آپ پر اے وہ جس پر گریہ فرمایا خود امام حسین علیہ السلام نے اور ارشاد فرمایا کہ نہیں، غلطی کی تمہاری ماں نے جبکہ تمہارا نام رکھا حر یعنی آزاد، پس تم آزاد ہو دنیا میں اور آخرت میں، کاش میں بھی ہوتا آپ کے ساتھ تو کامیاب ہوتا آپ کے ساتھ جس طرح آپ کامیاب ہوئے امام حسین کے ساتھ اور اصحاب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور آپ پر اے حر فرزند یزید ریائی اور رحمت ہو اللہ کی اور برکتیں ہوں اس کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اس کے بعد بیان ہے اون بن عبداللہ بن جعفر علیہ السلام کا مختصر تعارف اور زیارت۔ جناب عبداللہ کے فرزند اور جناب حضرت جعفر طیار کے پوتے تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے نواسے آپ کی والدہ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تھی۔ جناب عبداللہ ابن جعفر نے علالت کی وجہ سے اپنے بیٹوں کو امام کی بارگاہ میں دے دیا تھا اور امام پر جانثاری کی ہدایت کر کے چلے گئے تھے۔ جناب اون کے رجس کے اشعار نے دشمنوں کے دل ہلا دیے تھے۔ آپ نے 30 سوار 18 پیادے قتل کیے اور ابن قطنہ نبہانی کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ زائر جب در روضہ پر پہنچے تو کہے سلام ہو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو صادق و امین ہیں، سلام ہو حجت خدا حضرت علی پر جو امیر المومنین ہیں، سلام ہو ہماری شہزادی حضرت فاطمہ زہرا پر جو سردار ہیں سارے عالم کی عورتوں کی، سلام ہو حضرت امام حسن اور امام حسین پر جو سردار ہیں کل اہل جنت کے جوانوں کے، سلام ہو حضرت ائمہ طاہرین علیہم السلام پر، سلام ہو ملائکہ مقربین خدا پر، سلام ہو آپ پر اے شہید ہونے والے نصرت امام حسین علیہ السلام میں، سلام ہو آپ پر اے اون بن عبداللہ ابن جعفر طیار، مجھے اجازت دیجیے داخل ہونے کی اپنے حرم شریف میں اور خدا کی رحمت اور برکتیں ہوں آپ پر۔ پس زائر اندر داخل ہو اور زریح کے پاس کھڑے ہو کر کہے سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اولین ہیں، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو آخرین ہیں، سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اولاد پر جو ملائے اعلیٰ میں ہیں، اور ان پر انصار جو مجاہد ہیں دنیا میں بھی سلام اور آخرت میں بھی، اور ان کے شیعوں پر بھی جو فائز ہیں اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ان پر، سلام ہو آپ پر اے ناصر دین خدا کے، سلام ہو آپ پر اے ناصر ہمارے سردار اور نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا کے، سلام ہو آپ پر اے ناصر حضرت امیر المومنین ولی خدا کے، سلام ہو آپ پر اے ناصر حسن ابن علی کے، سلام ہو آپ پر اے ناصر حضرت ابو عبداللہ الحسین کے، سلام ہو آپ پر اے فرزند فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جو سردار ہیں تمام زنان عالم کی، سلام ہو آپ پر اے نیک لوگوں کی اولاد، سلام ہو آپ پر اے حق پر شہید ہونے والے، سلام ہو آپ پر اے کافروں کے مقتول، سلام ہو آپ پر اے اون بن عبداللہ ابن جعفر طیار، سلام ہو آپ پر اے بلند مرتبہ والے، سلام ہو آپ پر اے فرزند زینب تقیہ کے، سلام ہو آپ پر اے سعید، سلام ہو آپ پر اے حمید، سلام ہو آپ پر اے شہید، میرے ماں باپ آپ پر فدا، آپ بھی پاکیزہ اور زمین بھی پاکیزہ جس میں آپ دفن ہوئے اور بڑی کامیابی حاصل کی، کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو آپ کے ساتھ کامیاب ہو کر جنت میں پیغمبروں، صدیقوں اور شہیدوں
اور نیک عمل والوں کے ساتھ ہوتا، اور یہ لوگ کیسے اچھے رفیق ہیں۔ خداوندہ صلوات بھیج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر جو پاکیزہ ہیں، اور تمام انبیاء و مرسلین پر اور ان کے اوصیاء مخلصین پر اور ملائکہ مقربین پر اور خدا کے صالح بندوں پر۔ خداوندہ بخش دے مومنوں کو اور مومنات کو، مسلمین کو اور مسلمات کو، جو زندہ ہیں اور جو مردہ ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان نیکیوں کا سلسلہ قائم کر۔ یقیناً تو دعا قبول کرنے والا، یقیناً تو حاجتیں پوری کرنے والا، یقیناً تو ہر شے پر قادر ہے۔ پوری کر ہماری حاجتیں اور محتاجوں کی حاجتیں، اے رب العالمین۔ اس کے بعد مقام آتا ہے طفلان مسلم بن عقیل کا۔ تو آئیے پڑھتے ہیں طفلان مسلم بن عقیل کے بارے میں۔ حضرت مسلم بن عقیل کے دو فرزند محمد اور ابراہیم کو کہا جاتا ہے، جو واقعہ کربلا میں امام حسین کی شہادت کے بعد کوفے میں اسیر ہوئے۔ کچھ مدت جیل میں رہنے کے بعد جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہوئے، لیکن عبید اللہ ابن زیاد کے ایک کارندے کے ہاتھوں بے دردی سے شہید ہوئے۔ تاریخ میں ان دو بھائیوں کے بارے میں واقعہ کربلا سے پہلے کوئی معلومات نہیں ہیں، بلکہ صرف واقعہ کربلا کے بعد ان کی اسیری اور شہادت کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مسلم بن عقیل کے دو فرزند محمد و ابراہیم بھی اسیر ہوئے، اور عبید اللہ ابن زیاد کے حکم پر انہیں کوفے میں کسی جیل میں بند کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ دونوں 2 سال تک کوفے میں اسیر رہے۔ اس کے بعد مشکور نامی زندان بان، جو اہل بیت کا دوست دار تھا، اس کی مدد سے رات کو زندان سے فرار ہو گئے۔ یہ 2 بچے 2 دن تک ایک بوڑھی عورت کے ہاں مہمان رہے، جو اہل بیت کے دوستوں میں سے تھی، جس کا شوہر ابن زیاد کی فوج میں کام کرتا تھا۔ رات کو جب اس کا شوہر گھر آیا تو ان 2 بچوں کی موجودگی کا علم ہوا۔ یوں اس بدبخت نے انہیں صبح سویرے نہر فرات کے کنارے لے جا کر شہید کر دیا۔ ان کے لاشوں کو نہر فرات میں پھینک دیا، جبکہ ان کا سر کاٹ کر ابن زیاد کے پاس لے گیا، چونکہ اس نے ان 2 بچوں کو گرفتار کرنے والے کے لیے انعام کا وعدہ دیا ہوا تھا۔ نہر فرات کے کنارے کربلا سے 4 فرسخ کے فاصلے پر مسیب نامی شہر واقع ہے۔ اس شہر میں ایک زریع ہے، جس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ حضرت مسلم بن عقیل کے 2 فرزند محمد اور ابراہیم کی آرام گاہ ہے۔ آئیے زیارت سے شرف یاب ہوتے ہیں۔ زیارت طفلان جناب مسلم بن عقیل۔ سلام ہو آپ دونوں پر اے رسول خدا کی آنکھوں کی ٹھنڈک، سلام ہو آپ دونوں پر اے پارے جگر ابن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام ہو آپ دونوں پر اے ناصران سبط رسول خدا، سلام ہو آپ پر اے وہ جنہوں نے قرابت داران رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے شہادت میں سبقت کی، سلام ہو آپ دونوں پر جو مظلوم قتل کیے گئے زمین کربلا پر، سلام ہو آپ دونوں پر جو پسماندگان جناب مسلم ابن عقیل شہید راہ خدا ہیں، سلام ہو آپ دونوں پر اے 2 ذبیح نسل جناب اسماعیل سے، سلام ہو آپ دونوں پر اے زندہ اور رزق پانے والے اپنے پروردگار جلیل کی بارگاہ سے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً آپ دونوں نے وہ جہاد کیا نصرت دین خدا میں اور حمایت اولاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو حق ہے جہاد کا۔ بس خدا آپ دونوں کو جزائے خیر دے، اپنی طرف سے اور اپنے نبی کی طرف سے اور ان کے اہل بیت کی طرف سے اور اسلام اور اہل اسلام کی طرف سے بہترین جزا، جو شہداء کے لیے ہے اور جو نیک بندوں کے لیے ہے، اور بلند تر درجے جو متقیوں کے لیے ہیں، اور ملحق کرے خدا آپ دونوں کو اور آپ کو آپ کے آباء و اجداد کے طفیل میں جو بزرگ ہیں، انبیاء میں سے، اوصیاء میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے، اور یہ کیسے اچھے رفیق ہیں، اور خدا ہم کو محروم نہ کرے اس سعادت سے اور شفاعت سے، ان تمام شفاعت کرنے والوں کی، آمین۔
اے پالنے والے تمام عالم کے، اور سلام ہو آپ دونوں پر، اور رحمت خدا ہو اور اس کی برکتیں ہوں۔ زیارت شریفہ بنت الحسن۔ اے اللہ، درود و سلام بھیج محمد اور ان کی آل پر۔ اللہ بڑا ہے اور حمد خدا کے لیے زیادہ ہے، اور اللہ کی تسبیح صبح و شام کرتا ہوں۔ حمد خدا کے لیے ہے جس نے ہماری ہدایت کی، اور ہم کو ہدایت نہ ملتی اگر خدا ہماری ہدایت نہ کرتا۔ ہمارے رب کا رسول حق لے کر آیا، سلام ہو آپ کے جد پر محمد مصطفیٰ پر، سلام ہو آپ کے جد علی مرتضیٰ علیہ السلام پر، سلام ہو آپ کی جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں، سلام ہو آپ کے والد حسن پر جنہیں زہر دیا گیا، سلام ہو آپ کے چچا حسین پر جنہیں مظلومیت میں شہید کیا گیا، سلام ہو آپ کے چچا عباس ابن امیر المومنین پر جنہوں نے اپنے جہاد کے ذریعے دین کو زندہ کیا، اور ان کے لیے پروردگار کے نزدیک ایسا درجہ ہے کہ جس کی تمنا تمام شہداء و صدیقین کرتے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے علویہ و ہاشمیہ، سلام ہو آپ پر اے حمایت یافتہ، سلام ہو آپ پر اے آشکار فضیلت رکھنے والی، سلام ہو آپ پر اے شہزادی شریفہ بنت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، سلام ہو آپ پر اے مریضوں کی طبیبہ، سلام ہو آپ پر اے مصیبت زدوں کی حاجت روا، سلام ہو آپ پر اے گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والی، سلام ہو آپ پر کہ جن کی کرامات سننے والوں اور دیکھنے والوں کو متعجب کر دیتی ہیں، سلام ہو آپ پر کہ جو مریضوں کو مسرور و شفایاب پلٹاتی ہیں عالمین کے پروردگار کے حکم سے، سلام ہو آپ پر اے صاحب کرامت و بلند مقام و منزلت والی، میں آپ کے پاس آیا، اور بریکٹ میں لکھا ہے آئی ہوں، آپ کے حرم شریف کا ارادہ کرتے ہوئے، پروردگار کے حضور آپ کو وسیلہ بناتے ہوئے، دنیا و آخرت میں اپنی حاجت روائی کے لیے، اے پروردگار کے نزدیک شفاعت کرنے والی، اللہ کے حضور میری شفاعت کیجیے، اور سلام ہو آپ پر اے میری شہزادی، اور آپ کے آباء و اجداد پر، اور آپ کی پاک و پاکیزہ اطرت پر، سلام ہو آپ پر اور ائمہ علیہم السلام پر، معصومین علیہم السلام پر، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ اس کے بعد بیان ہے دسترخوان سیدہ شریفہ۔ دسترخوان بی بی شریفہ مجربات میں سے ہے، قضاء حاجات کے لیے انتہائی مفید ہے۔ حاجت مند یا اس کے صاحب خانہ حسب توفیق طعام و مشروبات کا انتظام کریں، مگر شرط یہ ہے کہ انہیں مال حلال سے خریدا ہو، ممکن ہو تو کھجور اور مٹھائیاں بھی شامل کی جائیں، مومنین و مومنات کو مدعو کیا جائے، اس مبارک محفل میں تلاوت قرآن مجید کی جائے، اور معصومین علیہم السلام سے مروی دعاؤں کو بھی پڑھا جائے، جناب زینب سلام اللہ علیہا اور امام حسین علیہ السلام کے مصائب پڑھے جائیں، پھر بی بی شریفہ سے توسل کر کے بارگاہ خدا سے حاجت طلب کی جائے اور نظر پروردگار کی جائے، پھر حاضرین کو دسترخوان کی اشیاء تناول کرنے کے لیے پیش کی جائیں۔ نوٹ: یاد رہے کہ اس عمل کا بی بی شریفہ کے حرم میں بدلانا ضروری نہیں، بلکہ اس عمل کو اپنے گھر میں بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر ہم اس گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ اس کے اگلے حصے میں انشاءاللہ نقشہ حرم مطہر کاظمین اور مقامات کاظمین کا بیان ہوگا۔ اپنے تمام سننے والوں سے جو کہ سامعین ہیں اور اس وقت زائرین امام حسین علیہ السلام بھی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج 9 صفر کا دن ہے اور 40 میں چند روز باقی ہیں، اور تمام کاروان زیارتوں کے اور زائرین کے ساتھ کربلا اور کاظمین اور بغداد اور نجف پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ میری گزارش ہے ان تمام زائرین سے اور سامعین سے جو مقامات مقدسہ پر اس وقت زیارت سے مشرف ہونے کے لیے پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، اپنے پیچھے رہ جانے والوں کو اپنی زیارتوں میں ضرور شامل رکھیں، ان کو بالکل فراموش نہ کریں، خصوصاً اسیران خاک کو اور اپنے مرحومین کو۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التماس سے دعا۔